علی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یذیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل رمضان المبارک کے آخری جمعہ شریف پر ہم سب کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے خاص فضل فرمایا کہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ ماہ مقدس عطا فرمایا کہ جس ماہ مقدس کو اگر ہم اسلامی زندگی کے اعتبار سے تجدید عہد کا دورانیہ کہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو جو کمزوریاں ہو چکی ہوتی ہیں سال کے دوران ان کے روحانی معاملات کے اندر اور اللہ کے قرب کی راہوں میں جو رکاوٹیں بن چکی ہوتی ہیں، گویا آج کے جدید الفاظ کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ گویا بندہ مومن کو رمضان المبارک مکمل اپڈیٹ کر دیتا ہے اور ایک مکمل صفائی کے ساتھ پھر بندہ دوبارہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے اور بندہ اللہ کی بارگاہ ناز کی طرف جھک جاتا ہے۔ آج چونکہ جمعہ شریف کا دن بھی ہے اور جمعۃ الوداع بھی ہے کہ اگلا جمعہ رمضان المبارک میں نہیں ہوگا، اس واسطے جو سابقہ وقت گزر چکا، رمضان المبارک کے 2 عشرے مکمل گزر گئے، ایک رحمت کا ایک مغفرت کا، اور یہ تیسرا عشرہ بھی آدھا گزر چکا ہے جو جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دوبارہ پلٹ کر اس کی بارگاہ میں تجدید عہد کرنا ہے کہ جو کچھ ہم نے رمضان المبارک میں سیکھا، تیری نگاہ کرم سے، تیرے نگاہ سے، تیرے فیض سے انشاءاللہ سال بھر اس پر ہم قائم رہیں گے۔ اعتکاف والوں کا جو اعتکاف ہوتا ہے اس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے، یہ 10 دن بیٹھ کر اللہ کے حضور ایک عہد، ایک وعدہ اور ایک اللہ کے حضور اپنی طرف سے ایک وعدہ پیش کیا جاتا ہے، مولا ہم تیرے ہیں، صرف ان 10 دنوں میں ہی نہیں، ہماری زندگی کی ساری سانسیں تیری ہیں، اور بندہ اپنے رب کے حضور پلٹ کر رجوع کرتا ہے۔ آج اسی حوالے سے اس رجوع کو بڑھانے کے لیے اور بندے کی رغبت اپنے مالک کی طرف زیادہ کرنے کے لیے بندے کے دل میں
اپنے مالک کے دربار میں جو جھکاؤ ہے اس کو زیادہ کرنے کے لیے آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ پلٹ آؤ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یقیناً یہ جملہ بھی اگر ایمان کی چاشنی کے ساتھ ہم اکیلے میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر آزما لینا، جا کر بھی مکمل توجہ کے ساتھ ایک دفعہ اپنی زبان سے بھی ہم دوہرا لینا کہ پلٹ آؤ، رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو اس جملے کی مٹھاس زندگی بھر بندے کو محسوس ہوتی رہے گی، اور ایک دفعہ دل کے اندر ایک رکت سی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ کی کتنی بڑی ذات ہے، کتنا بڑا مقام ہے، اس کائنات کا خالق بھی ہے، اس کل کائنات کا مالک بھی ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے محتاطوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کسی محکمے میں چلے جائیں، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، جہاں پر ایک اوپر ہو اور کچھ لوگ اس کے محتاط ہوں، باقاعدہ رولز بنے ہوتے ہیں، رولز کے اندر زیادہ سے زیادہ یہی باور کرایا جاتا ہے کہ خبردار ایسا نہ کرنا، خبردار ایسا نہ کرنا، اور یہ خبردار کر کر کے زیادہ سے زیادہ یوں تنبیہ کی جاتی ہے، ایسا کرو گے تو یہ سزا ہوگی، ایسا کرو گے تو یہ سزا ہوگی۔ جتنا بڑا مجرم ہوگا اس کے اعتبار سے بڑی بڑی سزاؤں کے اعلانات کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے کہ تاکہ وہ ڈر اور خوف کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا کریں۔ اگر اوپر بیٹھے ہوئے افسر کے دل میں رحم ہو بھی صحیح، تو وہ اپنی رحم دلی کو چھپاتا ہے کہ میرا محتاط میری رحم دلی پر کہیں بھروسہ کرتے ہوئے جرم کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، روئے زمین پر تمہیں کوئی ایک ادارے کا افسر بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے ان لفظوں کے ساتھ اپنے محتاطوں کو بتایا ہو کہ جن لفظوں کے ساتھ رب نے اپنے بندوں کو بتایا ہے۔ لفظوں پہ غور کرنا، قرآن مجید کی آیت ہے، میں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے بہت بڑی بڑی زیادتیاں کر دی ہیں، بڑے بڑے ظلم اپنے اوپر کر دیے ہیں، بڑے بڑے جرموں کا ارتکاب کر چکا ہے، بہت پاپی گناہگار بن چکا ہے۔ کمال کرم تو دیکھو کہ ایسے پاپی گناہگاروں کو بھی پکارتے ہوئے جو لفظ استعمال کیا وہ کتنا پیارا ہے، فرمایا یا عبادی، میرے بندو، میرے بندو۔ ایک جرم کے بعد ادارے سے خارج کر دیا جاتا ہے، ایک جرم کے بعد محکمے سے انسان کا تعلق ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر بیجز ہو یا کوئی سٹیکر ہو تو اسے کہا جاتا ہے ہمارا نام استعمال نہیں کرنا، تم مجرم ہو۔ کریم کا کرم دیکھو کتنا ہے، کہ جرم کتنا، کہ اسرفو کا معنی ہے کہ تم حد سے بڑھ کر جرم کر بیٹھے ہو، اتنے بڑے مجرم کو بھی بلا رہا ہے۔ تو لفظ ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے بڑھ کر ظلم کر لیا، بڑی بڑی زیادتیاں کر لیں، بڑے بڑے گناہ کر دیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، اللہ کی بارگاہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ اپنے جرموں کی لسٹ کو دیکھ کر کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں اس کے دربار میں منہ کیسے لے کے جاؤں، پلٹ کر آنا اور اس کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ حاضری دینا، یہ تیرا کام ہے، اور پھر دیکھنا کہ وہ کریم کرم کتنا کماتا ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ بے امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی وہ ذات ہے کہ اللہ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اللہ بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس لفظ میں بھی کتنی کرم نوازی ہے اس رب کی، کتنی مہربانی ہے اس رب کی، کتنے احسان ہے اس رب کا، کہ وہ رب جب ہم سے مخاطب ہو رہا ہے تو بڑے بڑے نیکوکاروں کو نہیں بلایا، بڑے بڑے متقیوں کو نہیں پکارا، اللہ پکار رہا ہے تو گناہگاروں کو پکار رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہگار بھی نہیں، فرمایا بڑے بڑے گناہگاروں، میرے بندے تو ہو، میرے بندے تو ہو،
पलट आओ, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। मेरा दरबार वो है कि मैं बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा देता हूँ। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह ही वो ज़ात है जो बख्शने वाला भी है और बख्शिश के बाद फिर मेहरबानी भी फरमाने वाला है। यहाँ पे फिर दो लफ्ज़ हैं, जिस जिस लफ्ज़ की मिठास लोगे अजीब ही लज्जत महसूस होगी। बख्शने वाला भी है, मेहरबान भी है। जब बख्शने वाला है तो ऑटोमेटिकली मेहरबान का तो मफहूम समझ में आ गया, लेकिन रब ने अपना नाम गफूर भी बताया, रहीम भी बताया। ये उसकी करम नवाजी का एक और झलक है कि कई दफ़ा लोग मुजरिम का जुर्म माफ़ कर देते हैं, माफ़ी दे देते हैं, लेकिन कदम कदम पे उसे उस जुर्म का एहसास दिलवाते हैं और ये बताया जाता है कि तू मुजरिम था, तू गुनहगार था, तेरी ये सज़ा थी, मैंने तुझे बख्श दिया, माफ़ कर दिया। उसे एहसास निदामत दिया जाता है, उसे शर्मिंदा किया जाता है। पर रब ने फरमाया मेरा दरबार वो है कि इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, मैं बख्शने वाला भी हूँ और बख्श कर किसी को शर्मिंदा नहीं करूँगा, मैं मेहरबानी भी फरमाने वाला, बख्श कर शर्मिंदा नहीं करूँगा, बख्शने के बाद फिर मेहरबानी भी फरमाने वाला हूँ। कौन है दुनिया की अदालत में कोई ऐसा अफसर, कोई ऐसा बड़ा कि जो अपने मुजरिम को माफ़ भी करे और माफ़ करने के बाद फिर मेहरबानी भी करे। दरबार खुदाबंदी का ये एहसान है अपने बंदों पर कि अगर गुनाहगार सच्चे दिल से तौबा करके उसकी रहमत का उम्मीदवार बन के अपना हाथ उसकी बारगाह में फैला देता है, रब फरमाता है मैं खाली गुनाहों को बख्शता नहीं, गुनाह भी माफ़ फरमाता हूँ और जितनी बड़ी गठड़ी उसके गुनाहों की होती है इतनी बड़ी गठड़ी उसको नेकियों के भी अता फरमा देता हूँ। गुनाह को नेकी में बदल देना ये उस करम नवाज की करम नवाजी, ये उस मेहरबान की मेहरबानी है कि वो गुनाह को नेकी में तब्दील कर देता है। बड़े से बड़ा मेहरबान भी हो, वालिद जैसी शफकत भी हो, माँ जैसा प्यार भी हो, गुनाह ही माफ कर दें तो बड़ी बात है। लेकिन उस करीम का करम देखो, खाली गुनाह की माफी नहीं, अगर इतनी लिस्ट गुनाहों की है और सच्चे दिल से तौबा कर रहा है, खाली गुनाह नहीं माफ होंगे, इतनी लिस्ट नेकियों की नामा अमाल में भी शामिल कर दी जाए। ये मेहरबानी बता के फिर क्या फरमाता है, कुरान मजीद के लफ्ज़ हैं, इरशाद फरमाया, सूरह ज़ुमर है, वानीबू इला रब्बिकुम, हमारे मौजू का जो अरबी में तर्जमा है वही लफ्ज़ कुरान मजीद के हैं। फरमाया अनीबू इला रब्बिकुम, पलट आओ अपने रब की तरफ, पलट आओ अपने रब की तरफ, आ जाओ वापस अपने रब की तरफ। फिर इस आयत के लफ्ज़ों पे दोबारा गौर कीजिए, पलट आओ अल्लाह की तरफ, ये नहीं कहा, पलट आओ जब्बार की तरफ, ये भी नहीं कहा, पलट आओ कहार की तरफ, ये भी नहीं फरमाया। फरमाया पलट आओ अपने रब की तरफ। रब का माना है पालने वाला, कि पलटते हुए भी बंदे को कोई परेशानी ना हो कि मैं किसी डाडी बारगाह में जा रहा हूँ। फरमाया पलटते हुए यही सोच के जाओ जिसने शाम का लंगर खिलाया है उसी दरबार में जा रहा हूँ। अगर मैं पापी हूँ, गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं बदकार भी हूँ, पर इसके बावजूद अगर वो मेरे रिज़्क और लुकमे को बंद नहीं कर रहा तो मेरी बख्शिश को कैसे बंद कर सकता, मुझे ज़रूर बख्शेगा। फरमाया ये परवरदिगार होने वाला एहसास अपने जहन में लेके पलट आओ अपने रब की तरफ। अब मुझे बताओ कि हमारी, आपकी, मेरी, हम जैसे घटिया लोगों की नाराजगी किसी से हो जाए तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे इशारे से भी उसे महसूस ना हो कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हम सोचते हैं कि मैंने पहले रसाई नहीं करनी, सुलह नहीं करनी, उधर से पैगाम आए तो फिर हो। हम अपनी तरफ से सुलह का इशारा भी करना गवारा नहीं करते, सामने आ जाए दुश्मन, लड़ाई झगड़ा हो तो निगाह उठा के देखना भी गवारा नहीं करते कि कहीं निगाह के देखने से भी अगले बंदे को सुलह की उम्मीद नजर ना आए। मेरी तरफ से यही हो कि मैं लड़ाई पे डटा हुआ हूँ, मैं मुखालफत पे डटा हुआ हूँ। और उस करीम का करम तो देखो कितना है, उस मेहरबान की मेहरबानी तो देखो कितनी है। नाराज हुआ बंदे से और बिगड़ा भी बंदा है, राह उसकी छोड़ के दूसरी राहों पे गया, पर पुकार पीछे से वो रहा है, अनीबू इला रब्बिकुम, पलट आओ अपने रब की तरफ, पलट आओ अपने रब की तरफ।
بندے کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ جن دروازوں پہ پھر کر تم میری مخالفت کر رہا ہے، بندے ایک دن وہاں سے تمہیں بے وفائی کا دھکا ملے گا، پلٹے گا تو رب کی طرف، اور اس وقت پلٹتے ہوئے تجھے شرمندگی نہ ہو، تجھے یہی پتا ہو کہ مالک نے آواز لگائی تھی پلٹ آؤ پلٹ آؤ، پھر بھی پلٹ آیا، تو رب یہ نہیں فرمائے گا کہ کتنے سال تیری عمر بیت گئی، کتنی صدیاں بیت گئیں، کتنا وقت گزر گیا اور تو پلٹ کے نہیں آیا، اب تجھے احساس آیا میرا، نہیں، مالک پھر بھی یہ نہیں فرمائے گا، اگر پھر بھی پلٹ کے آیا، رحمت خداوندی اس بندے کو اپنے رحم و کرم کے اندر سمیٹ لے گی۔ حدیث پاک سننا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے، اب رب کے الفاظ اگر سرکار اپنی زبان سے ادا کریں تو وہ ہوتی ہے حدیث قدسی، کہ رب فرماتا ہے من اتانی شبرن اتیتہ ذراعا، تو جو میری طرف اللہ فرماتا ہے من اتانی شبرن اتیتہ ذراعا، فرمایا جو بندہ اپنی زندگی میں گھومتے گھماتے کبھی اسے احساس ہوا اور وہ 1 کلومیٹر نہیں، ایک پوری گلی کا سفر نہیں، فرمایا صرف ایک بالشت جتنی جگہ میری طرف پلٹ آیا، زندگی کے کسی موڑ پر ایک بالشت، ایک گٹھ جتنی جگہ، اتنی سی، فرمایا جو بندہ اتنا سا بھی زندگی کے کسی موڑ پہ پلٹا رب کی طرف، رب دھکا نہیں دے گا بلکہ کیا فرماتے ہیں اتیتہ ذراعا، وہ ایک بالشت پلٹا ہے، میری رحمت 1 گز اس کے قریب چلی جائے گی، میری رحمت 1 گز اس کے قریب چلی جائے گی۔ آگے الفاظ سنو، فرمایا من اتانی ذراعا اتیتہ باعا، فرمایا جو بندہ میری بارگاہ میں 1 گز پلٹ کے آیا، فرمایا میری رحمت 2 گز اس کی طرف چلی جائے گی، 2 گز اس کی طرف چلی جائے گی۔ آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو، وہ وہاں سے اٹھ کر آپ کی طرف آنے لگے تو آپ نیچی نظریں کر لو گے کہ مجھے اٹھ کے سلام بھی نہ دینا پڑے، ہماری توجہ ادھر ادھر ہو جائے گی کہ میں کیوں اس کی طرف جاؤں، کہ وہ سمجھے گا کہ میں نیواں ہوں، اور اتنی بڑی ذات جس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، وہ فرماتا ہے کہ میری طرف پلٹ کے آنے والے تو 1 گز آئے گا، میری رحمت 2 گز تیرے قریب آ جائے گی۔ اور تیسرا جملہ رب کی طرف سے فرمایا من اتانی یمشی اتیتہ ہرولہ، فرمایا جو بندہ میری طرف پیدل چل کر آئے گا، میری رحمت دوڑ کر اسے اپنے سینے سے لگائے گی، جو میری بارگاہ میں پیدل چل کے آئے گا، میری رحمت دوڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لے گی۔ اب اتنا بڑا کرم کا حوالہ ہمیں کس دروازے سے ملتا ہے؟ ماں باپ مہربان ضرور ہیں، پر اتنی رحمت ماں باپ کے پاس بھی نہیں جتنی رحمت رب کے پاس۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا نا جی، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ ماں اور باپ جیسے مہربانوں کو بھی ایک غلطی کا پتہ چل جائے تو گھر سے نکال دیں گے، اور اس کریم کا کرم دیکھو کہ صدیاں نہیں، کئی سال ہمارے جرموں کو دیکھتا ہے، پھر بھی اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں لوگوں کا حساب و کتاب چل رہا ہوگا، ایک بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کا حساب تم نے نہیں لینا، میں نے لینا ہے، فرشتے سائڈ پہ ہو جائیں گے، حدیث میں لفظ ہے یوں رحمت کی چادر اس پہ ڈال دی جائے گی، اب اس چادر کے اندر حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، کسی کی نگاہوں کے سامنے نہیں، چادر کے اندر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اللہ پوچھے گا بندے یہ گناہ تو نے کیا، بندہ کہے گا مولا کیا، یہ گناہ تو نے کیا، بندہ عرض کرے گا مولا کیا، گناہوں کی گنتی ہوتی رہے گی، رب پوچھتا رہے گا، یہ بندہ اعتراف کرتا رہے گا۔ دنیا کی کسی عدالت میں اعتراف جرم کے بعد مجرم کو فقط سزا ہی ملتی ہے، پر یہ دربار خداوندی ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ مجرم نے اعتراف جرم کر لیا، اب رب خود پوچھ رہا تھا اور یہ مجرم اعتراف جرم کیے جا رہا تھا، اس نے سمجھا کہ اب تو میری بگڑی بگڑی گئی ہے،
اور میں تو مارا ہی گیا ہوں، اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، میری کتنی بڑی سزا کا اعلان ہوگا۔ اللہ فرمائے گا بندے تجھے پتہ ہے میں نے تجھے چادر کے نیچے رکھ کر کیوں حساب لیا؟ عرض کرے گا مولا تو ہی بتا۔ رب فرمائے گا دنیا میں تیرا گناہ میں نے تیرے جیسے تیرے بھائیوں پر کھلنے نہیں نہ دیا، میں نے چادر کے نیچے رکھ کے اس واسطے حساب لیا کہ حساب بھی لے لوں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گنہگار کتنا ہے۔ اور میرے بندے اگر دنیا میں پردہ ڈالا ہے تو جاؤ، میں نے آج بھی پردے میں رکھ کر تیرے گناہوں کی بخشش فرما دی۔ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے۔ پلٹنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ کمزوری ہمارے پاس ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں زندگی میں سال کے بعد دیتا ہے، اسی خاطر دیتا ہے کہ پلٹ آؤ، واپس پلٹ آؤ، جو 11 مہینوں میں دور چلے گئے واپس آ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور رحمت اس کی برس رہی ہے، چھما چھم برس رہی ہے، دروازے کھلے ہیں، شیطان بندھا ہوا ہے، گمراہ کرنے کے جو اسباب تھے وہ ذرائع ختم کر دیے۔ نفس شرکشی کی طرف بلاتا تھا، کہا روزے رکھتے جاؤ، روزے رکھو گے تو نفس الٹا کمزور ہو جائے گا، نفس کی کمزوری، اور ادھر سے شیطان بھی بندھا ہے، ادھر سے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ یہ سارے ہیلے کس کے لیے؟ کہ میرا بندہ بخشا جائے، میرے بندے کی بخشش ہو جائے، میرا بندہ اپنے گناہوں پہ تائب ہو کر معافی مانگ لے۔ یاد رکھنا 25 دن گزر گئے، میں آج اس موقع پر یہ عرض گزار ہونا چاہتا ہوں، میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ زندگی میں چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کبھی چھوڑ نہ دینا، چھوٹی سی نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دینا۔ وہ مالک بڑا قدردان ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی کا بھی بڑا بڑا مول ڈال دیتا ہے، بڑا بڑا مول ڈال دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، شیخ التفسیر تھے، ساری زندگی درس دیے، لوگوں کو تقریریں سنائیں، لوگوں کو تبلیغیں کیں، اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ وہ فوت ہوئے تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا رب نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ توجہ کرنا، اب یہ اس حدیث پاک کے زیر سایہ آ رہی ہے بات کہ سرکار فرماتے ہیں نیکی چھوٹی بھی ہو چھوٹا سمجھ کے کبھی چھوڑ نہ دینا۔ اسی حدیث کے زیر سایہ کہ جب اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا بنا، کیا تمہارے درس تمہارے کام آئے؟ اس نے کہا نہیں، درس تو ضائع چلے گئے۔ کیا تقریریں کام آئیں؟ کہا نہیں، ان کا کوئی مول نہیں پڑا۔ کیا تمہارا لوگوں کو سمجھنا سمجھانا کام آیا؟ کہا نہیں، وہ بھی ضائع چلا گیا۔ کہا بخشش ہوئی؟ بخشش ہوئی؟ تو اس محدث نے کہا ہاں مالک نے بخش دیا۔ انہوں نے کہا بتا تو دو پھر تیری بخشش کا سبب کیا بنا؟ بڑی توجہ سے سننا۔ اس محدث نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں لکھ رہا تھا، حدیثیں ہی لکھ رہا تھا، کوئی دین کی بات ہی لکھ رہا تھا، کسی ڈائری پہ کسی ورق پہ، قلم دوات میں ڈبویا، قلم نکالا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اس سیاہی پہ جو قلم کے کٹ پہ لگی ہوئی تھی۔ اب میں نے لکھنا تھا تو مکھی نے اڑ جانا تھا، میرے دل میں یہ احساس آیا کہ مکھی پیاسی ہے، مکھی پیاسی ہے، میں چند سیکنڈ صبر کر لیتا ہوں، چلو وہ یہ پی لے سیاہی اور اس کی پیاس بجھ جائے گی، میرے لیے کیا حرج ہے، میں چند سیکنڈ کا صبر کر لیتا ہوں۔ بڑی تقریریں کی، انسانوں میں بیٹھ کے درس بھی دیے، خطاب بھی کیے، ان کو مول نہیں پڑا، لیکن جب رب کے دربار میں حاضر ہوا وہ نیکیاں ضائع گئیں تو میں نے سمجھا اب تو مارا گیا، لیکن رب نے فرمایا نہیں بندے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے کہ تو نے اس وقت قلم کو روک لیا تھا، اس خاطر کہ یہ مکھی یہ پانی سیاہی والا پی لے تاکہ اس کی پیاس تو بجھ جائے۔ کہا وہ چند سیکنڈ کا صبر تیرا کسی اور کے دکھلاوے کے لیے نہیں، فقط میرے لیے تھا، اور وہ مکھی کو سیاہی کا پانی پلانے کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کر دی، مکھی کو سیاہی کا پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے مغفرت فرما دی۔
بات اسے کہانی سمجھ کے چھوڑ دینا۔ بخاری کی حدیث ہے، میں وہ چونکہ مشہور بات ہے تو اشارہ ہی صرف کروں گا۔ وہ ایک بدکار عورت جو اپنے دوپٹے کے ساتھ جوتا باندھ کر ایک پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے تو رب اس کی پچھلی بدکاریاں دھو دیتا۔ چھوٹی سی نیکی ہے لیکن اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل پہ بھی بندے سے راضی ہو جاتا ہے، وہ بڑا کرم نواز ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ امام قرطبی نے ذکر کیا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں دو بندوں کو لایا جائے گا، اور دو بندے جس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ توجہ سے سننا، اللہ دونوں کو فرمائے گا چلو جہنم میں، چلو جہنم میں۔ اب ایک بندے، دونوں نے جس وقت آرڈر سنا رب کا جہنم میں، تو ایک نے تو دوڑ لگا دی جہنم کی طرف، دوڑنے لگ گیا۔ دوسرا ہے کہ دو قدم چلتا ہے پھر مڑ کے دیکھتا ہے، دو قدم چلتا ہے پھر مڑ کے دیکھتا ہے۔ یہ الترغیب کے اندر یہ امام قرطبی نے ذکر کیا کہ بار بار وہ مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ رب نے دونوں کے حالات دیکھ لیے، فرمایا رک جاؤ، رک جائیے، ان کو روک لیا۔ اب وہ علیم بذات الصدور ذات ہے، دلوں کے راز جانتی ہے، دلوں میں خیال پیدا ہو تو وہ رب اس کو بھی جانتا ہے، لیکن بندوں کو فرمایا رک جا۔ فرمایا تجھے کہا جہنم میں جا، تجھے نہیں پتا جہنم کتنی سخت ہے، کتنی دردناک ہے، کتنی تکلیف دی ہے، تو نے دوڑیں لگا دی، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا ساری زندگی نافرمانی کی تھی، آج نظر آ رہی تھی اس نافرمانی کی سزا، اب تیرا آرڈر سنا کہ تو نے فرمایا جہنم میں چلا جا، تو میں نے کہا دیر تو نہ کروں، نہ دوڑ کے جاؤں۔ اے گناہگار، لیکن احساس دیکھو وفا کا کتنا۔ میں نے کہا دوڑ کے جاؤں نا، مالک نے جو کہہ دیا ہے تو میں جاؤں جہنم کی طرف، جہنم ہی تو ہے۔ دوسرے سے پوچھا تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا ساری زندگی سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رب کا غضب بعد میں ہے، رب کی رحمت اس کے غضب سے بھی اوپر ہے۔ سابقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر بلند ہے، سبقت لے جانے والی ہے۔ میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ جہنم کا آرڈر تو ہو گیا ہے، بھلا کرم نوازی کا آرڈر کب ہوتا؟ میں اس امید پر بار بار پلٹ کے دیکھ رہا تھا۔ اب جو دوڑا جا رہا تھا اس نے چھلانگ لگائی نہ جہنم میں، وہ کریم کرم نواز ہو گیا، مہربان ہو گیا، اس نے آرڈر دے دیا جہنم کی آگ خبردار اس کا بال بھی جلے، گلزار بن جا، اس پہ گلزار بن جا۔ اور دوسرے کو کہا تو نے میری رحمت کی امید رکھی، میں اپنے دروازے کے امیدواروں کو کبھی نامراد نہیں ٹھہراتا، جو امید لے کر آتا ہے میں اس کی امید کو پورا فرما دیتا ہوں۔ یہ دنیا کے امیدوار ہوتے ہیں جو ناکام بھی ہو جاتے ہیں، پر اس کی رحمت کا امیدوار کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے امیدیں بھی وہاں پہ نہیں باندھی جہاں پہ باندھنی چاہیے تھیں۔ اس کے دربار سے اپنی امید کا لنک جوڑ کے تو دیکھو، اس کی بارگاہ سے اپنی محبت کا تعلق جوڑ کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کہ وہ رب کرم نوازی کتنی فرماتا ہے۔ بڑی مہربان ذات ہے۔ یہ میں نے قرآن مجید کا مختصر سا مطالعہ کر کے آیات لکھی تو میں حیران ہو گیا کہ بار بار اللہ کریم نے اپنی رحمت کا اظہار کیا اپنے بندوں کے سامنے۔ سورہ انعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کرنے کو لازم کر لیا، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کرنے کو لازم کر لیا ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ انعام میں ہی ارشاد فرماتا ہے ربکم ذو رحمت واسعہ، فرمایا تمہارا رب بڑی کھلی رحمت والا ہے۔ دیکھو نا، موضوع کا دونوں جملے قرآن کی آیت سے ہیں، انیبوا الی ربکم، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اور دوسری آیت سورہ انعام کی کہ وربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے، پلٹ کے تو آؤ۔ تیسری آیت سنو، فرمایا سورہ اعراف کے اندر ورحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، ہر چیز سے زیادہ وسیع۔
اب اس آیت پر مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، بڑا ہی گناہ گار تھا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بہت گناہ گار ہوں، بہت سیاہکار ہوں، میرے جرم بڑے ہیں، کیا میرے جیسے گناہ گار کی بھی معافی ہے؟ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکتا جائے اور جذبہ یہ پیدا کرے کہ ہم نے اس سے معافی لینی ہے اس کے دربار سے۔ عرض کرتا ہے مجھے معافی مل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی خاطر اس سے پوچھا کہ تاکہ اسے بات سمجھ آ جائے، فرمایا یہ بتاؤ روئے زمین کے درختوں کے پتے زیادہ ہیں یا تیرے گناہ زیادہ ہیں؟ روئے زمین پر درختوں کے پتے زیادہ ہیں یا تیرے گناہ زیادہ ہیں؟ اس نے عرض کیا میرے گناہ زیادہ ہیں، میرے گناہ زیادہ۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ سارے سمندروں کے اوپر بننے والی جاگ کے قطرے زیادہ ہیں یا تیرے گناہ زیادہ ہیں؟ عرض کرتا ہے میرے گناہ زیادہ۔ فرمایا ریت کے ذرات میں جو ذرات ہوتے ہیں باریک، روئے زمین کے ریت کے ذرات زیادہ ہیں یا تیرے گناہ زیادہ ہیں؟ عرض کرتے ہیں میرے گناہ زیادہ۔ یہاں تک کی بات ہوتی تو اسے سمجھ نہ آتی بھئی میری بخشش کیسے ہو سکتی ہے، پر ہمارے جیسا یا آج کے دور کا کوئی سکالر ہوتا تو وہ تو جواب دے جاتا کہ اسے کیسے سمجھاؤں۔ دربار بھی تو وہ تھا نا کہ جن کو رب نے پڑھا کے دنیا میں بھیجا ہے، وہ اتنے بڑے سکالر جن کو رب ذوالجلال نے شان بھی یہ عطا فرمائی کہ کروڑوں اربوں شان ہونے کے باوجود فرماتے ہیں انما بعثت معلما، فرمایا اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے۔ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب سمجھانا انہوں نے تھا، سمجھنا اس نے تھا، جو کہتا ہے کہ اتنے زیادہ گناہ، اتنے زیادہ گناہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے بڑے آرام سے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے گناہ بڑے ہیں یا تیرا خدا بڑا ہے تو جو اب آپ بھی بتائیے گناہ بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ بولیے خدا بڑا ہے۔ اب کیسے کہتا کہ میرا گناہ بڑا ہے؟ قربان جائیں سرکار کے سمجھانے پر، فرمایا بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا خدا بڑا ہے؟ اب کہنے لگا میرا خدا بڑا ہے۔ تو فرمایا نا امید کیوں ہوتے ہو؟ تیرا خدا بڑا ہے تو تیری غلطی کو معاف فرما دے، تو پلٹ کے آ تو صحیح نا اس کے دربار میں، تیرا خدا جو بڑا ہے، تیرا خدا بڑا ہے تو اس کے دربار میں آؤ، پھر دیکھنا کہ تیرا خدا تجھ پہ کتنی کرم نوازی فرماتا ہے۔ دیکھو کہا کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو، بڑے بڑے گناہ گاروں کو اپنے حلقے میں داخل کر لے گی، اور بڑے بڑے گناہ گار اللہ کی رحمت کے اندر داخل ہو چکے ہوں گے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، ہے تو حدیث پاک کا مفہوم کہ دیکھ کے شاف محشر کو گناہ گاروں میں بے گناہ بھی کہیں گے مولا ہم ہیں گناہ گاروں۔ قیامت کے دن جس وقت دیکھا جائے گا نا کہ بے گناہ دیکھیں گے کہ گناہ گاروں کے ساتھ اللہ کے رسول کتنا زیادہ چل رہے ہیں۔ کبھی وہاں پہ کام پڑا تو سرکار گئے ساتھ مدد فرمائی، ان کو وہاں سے بخشوایا، کبھی وہاں پہ پڑا تو حضور گئے، تو کہا دیکھ کے شاف محشر کو گناہ گاروں میں بے گناہ بھی کہیں گے مولا ہمیں گناہ گاروں میں۔ وہ بھی سوچیں گے کہ یہ کتنی کرم نوازی ان پر، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، لیکن گناہ کو گناہ سمجھنا بڑی بات ہے۔ جس وقت تک یہ احساس رہے کہ گناہ کیا ہے میں نے، پوری تقریر کا نچوڑ ہے بھائی یہ جملہ غور سے سننا، جس وقت تک یہ احساس رہے کہ میں نے گناہ کیا ہے تب تک سمجھتے رہنا ایمان سلامت ہے، تب تک سمجھتے رہنا ایمان سلامت ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے نا تو عرض کرتا ہے رب اذنبت ذنبا، میرے رب میں نے گناہ کیا۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو نا میرے بندے کو اتنا تو پتہ ہے نا کہ میرا کوئی رب ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ میں اس رب کا گناہ گار ہوں، اور یہ بندہ اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا۔ احساس اتنا تو رہے نا کہ میں گناہ گار ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا، شیطان نے یہ احساس ہی ختم کر دیا، حالات میں یہ احساس بھی ختم کر دیا۔
ہر بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ میں تو اس سے زیادہ نیک ہوں، میں تو اس سے زیادہ نیک ہوں، میں تو اس سے زیادہ نیک ہوں۔ نہ بھائی، بے نیاز ذات ہے۔ کسی کی کروڑوں سالوں کی عبادت اڑ جائے کوئی پرواہ نہیں اسے، اور کسی کو چھوٹی سی نیکی پر سب کچھ عطا فرما دے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ اپنے عمل پہ مان نہیں کرنا، اس کی رحمت کا بھروسہ رہنا ہے کہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ الترغیب والترہیب کے اندر امام منذری نے یہ بات ذکر کی کہ ایک عبادت گزار تھا پچھلی امتوں میں، 60 سال عبادت کی۔ کتنی؟ ہماری ٹوٹل ایج تقریباً یہی ہے آج کل جو صورتحال ہے، 60 سال، لیکن اس کی 60 سال سروس تھی عبادت کی لسٹ میں، 60 سالہ عبادت گزار تھا۔ عبادت خانے میں بیٹھا ہے، عبادت خانے کے دروازے سے عورت ذات گزری، اس کی نگاہ پڑ گئی، عورت پہ نگاہ پڑی، دل میں برائی کا خیال آ گیا، نفس غالب ہوا، اٹھا، پیچھا کیا اور منہ کالا کر لیا، برائی کا ارتکاب کر بیٹھا، زنا ہو گیا۔ اس بدکاری کے بعد اب نیکیوں میں دل بھی نہیں لگتا تھا، عبادت بھی نہیں کر سکتا تھا، عبادت سے دور ہٹ گیا۔ او زانی گناہگار، پچھلی لائف کیا ہے؟ ماضی 60 سال کا عبادت گزار، اب ہے زانی گناہگار۔ اچانک ایک دن بیٹھا تھا کہ کسی فقیر نے صدا لگائی کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو سامنے 2 روٹیاں رکھ کے بیٹھا تھا کھانے کے لیے، دل میں خیال آیا میں بعد میں کھا لوں گا، فقیر کو دے دیتا۔ وہ 2 روٹیاں اٹھائیں، فقیر کو دے دی، مر گیا۔ بعد مرنے کے کسی نے دیکھا تو پوچھا بتاؤ بھائی کیا بنا؟ اس نے کہا جو زنا والا جرم کیا تھا نا، وہ جرم اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ وہ 60 سال کی عبادت کو کھا گیا۔ 60 سال کی عبادت میں سے کوئی ایک سجدہ بھی باقی نہ رہا جو میرے کام آتا، پر جو 2 روٹیاں رب کے نام پر دیں وہ اتنی بڑی نیکی تھی کہ اس نے زنا والے جرم کو بھی ختم فرما دیا، اور اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ بات پھر وہاں پہ آ گئی کہ کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر سمجھ کے نیکی ہو تو ترک نہ کر دینا، پتہ نہیں رب کس پہ راضی ہو جائے۔ یہ مت سوچنا میں بڑا حاجی ہوں، میں نے تو عمرے کیے ہیں، میں بڑی صدقات دیتا ہوں، مجھے یہ چھوٹی سی نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہو۔ نہ بابا، پتہ نہیں اس کے دربار میں یہی قبول ہونی ہو اور اسی کے صدقے سے اس نے تیری مغفرت کرنی ہو، اور پچھلی ساری کی ساری تمہاری نیکیاں ضائع چلی جائیں۔ اس واسطے اپنے عمل کو، اپنے آپ کو مالک کے دربار میں جو جھکانا ہے، اس جھکانے میں اتنی رغبت ہو کہ انسان اپنے کسی عمل کو بھی ہلکا نہ سمجھے اور اس کے دربار میں اپنے آپ کو جھکاتا رہے، تو رب ذوالجلال جل شانہ اس پر کرم نوازی فرمائے گا اور اسے آخرت میں انعام عطا فرمائے گا۔ سنیے، ہم گناہ گاروں کا یہ مان ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے ہمارے پاس ایک دروازہ کریم کا نہیں۔ فارسی کا شاعر ہے، اس نے کہا ربی تو کریمی و حبیب تو کریم، صد شکر کے ہستم میان 2 کریم۔ مولا تو بھی کریم ہے، تیرا یار بھی کریم ہے، میں 100 بار شکر کرتا ہوں کہ مجھے 2 کریموں کے درمیان میں مجھے جگہ نصیب ہو گئی۔ رب تو بھی کریم ہے، تیرا محبوب بھی کریم ہے، رب بھی مہربان ہے، اس کا محبوب بھی مہربان۔ اس محبوب کی مہربانی کا انداز سنیے کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا دیجئے ایسے کر کے پڑھیں۔ اب تلفظ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے دے رہے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے جبریل سے کہا جبریل ذرا واپس جانا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کہ تیرے نبی عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر ایک ہی طریقے سے پڑھنا پڑا تو میری امت کے لیے پڑھنا اوکھا ہو جائے گا، یا اللہ تھوڑی آسانی پیدا کرنا کہ پڑھنے کے مزید طریقے کو بھی اجازت عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں جبریل گئے، اللہ کریم نے مزید طریقے
کے ساتھ بھی قرآن کریم کو پڑھنے کی اجازت دی۔ یہ آپ نے سنا ہوگا نا، سباشرہ کے قاری، یہاں پہ بیٹھ کے اب آپ اگر مصر کے قاریوں کا لہجہ سنیں تو وہ ودھا کو ودھے پڑھتے ہیں۔ اب وہ بھی ایک قرات ہے، جو اس کو جانتا ہے، سارا سمجھتا ہے، وہ اس انداز میں پڑھ سکتا ہے۔ قرات کے ساتھ انداز ہیں، اور ملے کہاں سے ہیں، وہ حدیث عرض کرنے لگا ہو۔ جبریل امین علیہ السلام کچھ مزید اضافہ لے کے پلٹے تو سرکار نے فرمایا نہیں، پھر واپس جاؤ، اللہ سے کہو کہ تمہارے محبوب عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ مزید تھوڑی سہولت پیدا فرمائے۔ اللہ نے مزید آپشن دیے کہ اتنے صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں، فرمایا نہیں، اب پھر جاؤ۔ 3 چکر جبریل کو واپس جانا پڑا، اور 3 بار جبریل قراتوں کا اضافہ لے کے واپس آیا۔ رب نے 7 قراتوں پر پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ بات کو بڑے توجہ سے سننا۔ اب 3 دفعہ سرکار واپس بھیج رہے ہیں جبریل کو، اور کلام آیا کس کی طرف سے تھا؟ جلدی جلدی بولیے، اللہ کی طرف سے۔ اللہ خالی ہمارا مالک ہے یا اپنے محبوب کا بھی مالک ہے؟ مالک ہے نا، سرکار بھی تو اس کے کیا ہیں؟ بندے ہیں نا، مخلوق ہیں اللہ کی۔ اب سرکار نے 3 بار جبریل کو واپس بھیجا۔ اب اس کریم کا کرم تو دیکھو، آج کی صورتحال وہ یہ معاملہ ہوتا تو ہو سکتا ہے اگلا بندہ ناراض ہو جاتا کہ میں قاصد بھیج رہا ہوں اور اس کو واپس بھیجا جا رہا ہے، پر میرے رب کا اپنے یار سے محبوب محبت والا تعلق دیکھو کیا ہے۔ 3 دفعہ جو 7 قراتوں کی اجازت بھی بخشی، اور جبریل سے کہا جبریل جا کرنا میرے محبوب سے یہ بھی کہہ دینا کہ وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدتَّهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا، کہ اے محبوب یہ 3 مرتبہ جبریل کو واپس بھیجنے کی جو آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے، رب فرماتا ہے اس ہر تکلیف کے بدلے میں تجھے 3 دعائیں دیتا ہوں، 3 دعاؤں میں جو مرضی مانگ لو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ کرم نوازی ہے کہ نہیں بھائی؟ 3 بار واپس پلٹنے میں کیا تکلیف تھی؟ الٹا ایک مطالبہ تھا، لیکن رب نے فرمایا 3 بار واپس بھیجا ہے۔ کریم ہے نا، رحمت حق بہانہ میں جویت بہانہ میں جویت، کہ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے بخشش کا، قیمت نہیں مانگتی۔ فرمایا 3 بار واپس بھیجا ہے، اب 3 دعائیں ہیں، جو مرضی مانگو کہ محبوب عطا فرما دوں گا۔ میں نے شروع میں بنیاد بھی یہی باندھی کہ 2 کریموں کے درمیان میں ہیں، اور دونوں کرم نواز ذاتیں ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس جبریل آیا، اور جبریل نے کہا جو مرضی مانگو۔ توجہ ہے بھائی؟ جاگ رہے ہیں؟ دوبارہ یہ جملہ سننا، پھر اپنے دل پہ تھوڑا غور کرنا۔ آفر آ رہی ہے کس دربار سے؟ اللہ کے دربار سے۔ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے جتنا چاہے کر سکتا ہے، بولیے کر سکتا ہے نا۔ اس رب نے محبوب سے کہا جو مانگیے، اور دعائیں کتنی تھیں؟ جو مانگیے، جو مانگیے میں تمہیں دوں گا، جو مانگیے آپ مانگ لیجئے میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے مسلمان تیرے اوپر اللہ کا کرم کہ جس رسول کا کلمہ پڑا وہ کتنے کریم ہیں۔ آخر رب کے دربار سے تھی جو مانگیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا مانگا؟ فرمایا ایک دعا مولا تیری دربار میں کرتا ہوں، میری امت کے صغیرہ گناہ معاف فرما۔ میری امت کے ایک دعا یہ مانگی، اب بتاؤ قبول ہے کہ نہیں؟ آفر بھی وہ خود کر رہا ہے، اور مانگنے والا محبوب رب العالمین ہے، اور آفر بھی اس نے کی۔ فرمایا جو مانگو گے دوں گا۔ کہا میری امت کے صغیرہ گناہ معاف فرما۔ دوسری دعا بھی مانگ لی وہیں عرض کیا مولا میری امت کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما۔ 2 ہو گئی، صغیرہ کی معافی بھی مانگی، کبیرہ کی معافی بھی مانگی، تیسری نہیں مانگی دعا۔ فرمایا اخرت الثالثۃ لیوم یرغب الی الخلق کلهم حتی ابراہیم۔ فرمایا تیسری اب نہیں مانگنی، تیسری ایک دن مانگوں گا کہ جس دن میرے دروازے پہ سارے نبی بھی سوالی بن کے آئیں گے، ابراہیم خلیل اللہ بھی سوالی بن کے آئیں گے۔ شکر کرو ہمیں وہ دربار ملا جس دربار سے اللہ کے نبی بھی مانگنے جائیں۔ توجہ ہے اب؟ فرمایا اس دن کے لیے رکھی جس دن میرے دروازے پہ ابراہیم خلیل اللہ بھی آئیں گے، ساری مخلوق خدا میرے دروازے پہ امید لے کر آئے گی، اور میں نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہے کہ میں اس دن وہ دعا
میں اس دن وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن، قیامت کا دن۔ اور سرکار نے ہمارے لیے انتظام کر دیا پہلے کا۔ اب ہم بے وفا ہوں تو ہمیں اپنی بے وفائی کا افسوس کرنا چاہیے۔ وہ تو کتنے کریم ہیں کہ ابھی دن آیا نہیں ہے اور انتظام انہوں نے پہلے کے فرمایا۔ ہم نے جانا ہے پر انتظام پہلے کا ہو چکا ہے۔ فرمایا میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کے، جب یہ مخلوق خدا میرے دروازے پہ آئے گی سوالی بن کے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے اس وقت اس مخلوق کی مشکل کو دور فرماؤں گا، اس مخلوق کی مشکل کو دور فرماؤں گا۔ اب دیکھیے کہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ بھی کتنے کریم ہے۔ 3 دعاؤں میں سے کوئی دعا اپنی ذات کے لیے بھی مانگ لیتے، فاقے بھی تو کاٹے کے نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کئی دن گزر جاتے کہ آل محمد کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ پوچھا کہ اماں جان گزارا کس پہ ہوتا تھا؟ فرمایا 2 سیاہ چیزیں، یعنی کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، بس اس پہ گزارا ہو جاتا تھا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دنیا کی آسائش نہیں مانگی، حالانکہ آفر تھی جو مرضی مانگو ملے گا، لیکن یہ نہیں مانگا کہ مولا دنیا کی زندگی میں سوکھی گزار لوں، مال و دولت آ جائے، بنگلہ بنا کے بیٹھ جاؤں، یہاں پہ کوٹھیاں ہوں، آس پاس نوکر چاکر ہوں۔ مانگتے ملتا کہ نہیں؟ بولیے، بن مانگے جن کو جبریل جیسا نوکر ملا، بن مانگے جن کے دروازے پہ جبریل نوکری کرے، وہ مانگتے تو کیا کچھ نہ ملتا، لیکن اس محبوب کی امت کے ساتھ کتنی بڑی مہربانی کہ اس محبوب نے دونوں دعائیں امت کے لیے اور تیسری بھی امت کے لیے، تیسری بھی امت کے لیے۔ اب اس مقام پر میں نتیجے کے نقطے پہ پہنچایا ہوں کہ اگر رب کی ذات بھی اتنی مہربان اور اس نبی کی ذات بھی اتنی مہربان جس کا کلمہ پڑا ہے، پھر ان کے دروازے چھوڑ کر غیروں کے دروازوں پہ جانا، یہ ہماری بے وفائی بنے گی کہ نہیں؟ ہم دھکے کیوں کھا رہے ہیں؟ مسلمان کیوں معاذ اللہ ذلیل ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو کیوں مشکل کی زندگی دیکھنی پڑ رہی ہے؟ ہم کیوں مشکل حالات سے گزر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جس دروازے پہ جانا تھا وہ دروازہ چھوڑ بیٹھے، وہ دروازہ چھوڑ بیٹھے۔ اور وہ دروازہ ہے جہاں پہ کوئی پابندی نہیں کہ فلاں زبان میں آ کے مانگو گے تو ملے گا، نہیں بھائی۔ آپ اداروں کے دفتروں کے چکر تو لگاتے ہوگے، اور آپ کو پتہ ہے ایک دور تھا کہ جب درخواست سادہ کاغذ پہ لکھ کے بھی دے دی جاتی تو وہ بھی قبول ہوتی تھی، پھر حالات بدلے تو کہا گیا نہیں بھائی درخواست عام کاغذ کی نہیں، اسٹامپ پہ ہوگی تب قبول ہوگی۔ پھر اسٹامپ پہ جانے لگی، پھر وقت عدلہ کہ نہیں بھائی ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں، کمپیوٹرائزڈ پرنٹ ہوگا تب قبول کی جائے گی۔ اب مزید اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا معاملہ کہ خالی کمپیوٹرائزڈ نہیں، انگلش میں ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور سرکاری پیج پر ہوگی تب تمہاری درخواست آگے جائے گی۔ یہ ساری پابندیاں ہیں، اور آگے درخواست لے کے جاؤ، ہو سکتا ہے دفتر میں چھٹی ہو گئی ہو تو درخواست تم پہنچا بھی نہ سکو۔ یہ وہ دربار ہے جہاں پہ چھٹی کا تو خیال ہی نہیں نا، چھٹی کا خیال ہی نہیں، درخواست لے کے جانا ہمارا کام ہے۔ رات کے 3 بجے بھی دروازہ رحمت پہ دستک دو، کھلے گا ضرور۔ یہ نہیں آواز آئے گی کہ مالک سویا ہے معاذ اللہ، نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی۔ رات کے کسی بھی پہر اس کے دروازہ رحمت پہ جاؤ، بند نہیں ہے وہ دفتر، کھلا ہے۔ وہ تو بلا رہا ہے، آؤ تو صحیح کوئی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح، التجا لے کر آئے، کوئی پابندی نہیں۔ اور پھر زبان کی بھی کوئی پابندی نہیں، اردو میں مانگو تب بھی دے گا، عربی میں مانگو تب بھی دے گا، پشتو میں مانگو تب بھی دے گا، پنجابی میں مانگو تب بھی دے گا۔ اور میں یہ حدیث میرے سامنے موجود ہے، میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی تو وہ کریم اتنا کرم نواز ہوتا ہے، زبان پہ نہیں بھی آتا سوال تب بھی دے دیتا ہے۔ زبان سے نہ بھی بولو، اس کو پتا ہے میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے، تب بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر کیوں ہم پیچھے ہیں؟ کیوں ہم پیچھے ہیں؟
پیچھے رہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے دربار سے جو کچھ ملنا ہے اس کی قدر نہیں کی، بے قدرے بن گئے، بے قدری۔ یہ بات نوٹ کر لینا، بے قدری بھائیو جرم بہت بڑا ہے۔ چوری، زنا، ڈکیتی، کسی کا حق مارنا، یہ بڑے بڑے گناہ ایک طرف، پر بے قدری بہت بڑا گناہ ہے بھائی۔ کفر، شرک، یہ بھی گناہ ایک طرف، پر بے قدری بہت بڑا گناہ ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی بندہ مشرک ہو، بولنا آپ نے ہے اور بغیر جھجک کے بولنا ہے، مشرک ہو۔ اب مشرک بہت بڑا جرم ہے کہ نہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم اللہ نے فرمایا۔ مشرک ہو، کیا اللہ اس کی روٹی بند کرتا ہے؟ بولیے، بت کو سجدہ کرے صبح و شام، اس کا رزق بند ہو جاتا ہے؟ کفر کرنے والا، کفر کی راہیں آسان کرنے والا اور اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے والا ابو جہل کیا بھوک سے مرا؟ بولیے، رزق نہیں بند کرتا جتنا بڑا بھی کوئی مجرم ہو۔ زانی ہے تب بھی کھا رہا ہے، چور ہے تب بھی کھا رہا ہے، کافر ہے تب بھی کھا رہا ہے، مشرک ہے تب بھی کھا رہا ہے۔ پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے، لقمہ نیچے گرا ہوا تھا، توجہ سے سننا، تو سرکار نے فرمایا، میں ایک اور نیت میں عرض کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا روٹی کی عزت کرو، بے قدری نہ کرو۔ کیوں کہ بے قدری کرو گے تو رب رزق چھین لے گا۔ اے کافر کا کفر بھی اس کی وجہ سے رزق بند نہیں ہوا، پر بے قدری کی وجہ سے رزق بند ہو جاتا ہے۔ بے قدری کی وجہ سے رزق بند ہو جاتا ہے۔ اگر چھوٹے سے لقمے کی بے قدری بہت بڑا جرم ہے، مجھے بتاؤ اس رب کی جتنی کرم نوازیاں ہم پر ہیں، اگر ہم اس کی بے قدری کریں گے تو پھر کہاں پہ خیر پائیں؟ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آیا کہ اس کے دربار سے مانگیں کیسے، کتنا مانگیں، کب مانگیں، کیسے مانگیں۔ تراویح آپ حضرات بھی پڑھتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے، نمازوں کے اندر بھی، مختلف صورتحال کے اندر بھی، ہمیں تو اتنا وقت بھی نہیں کہ ہم یوں ہاتھ اٹھا کر اس کے دربار سے کچھ مانگ لیں۔ سچی بات، اتنے بے قدرے بن چکے کہ اس کے دربار میں ہاتھ اٹھانے کا وقت بھی نہیں رہا۔ سلام پھیرا، او دوڑ لگائی ہوئی ہے جی۔ فتنے پتہ نہیں کتنے پھیل چکے بھائی، اب تو یہاں تک فتنوں کی نوبت ہے کہ دعا بھی نہ مانگو، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کمال ہے بھائی، وہ تو فرماتا ہے مجھ سے جتنا مانگو میں اتنا زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا میرے بندے میرا پوچھے نا محبوب تو ان کو فرماؤ میں قریب ہوں۔ وہ پاکستان میں بیٹھا ہے یا ہندوستان میں بیٹھا ہے، سب کو یہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اس کی پکار کو قبول بھی فرماتا ہوں، اس کو عطا بھی فرماتا ہوں۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ پھر ایک بات بتائیے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ قرآن کے لفظ ہیں، جھوٹ کا خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، وہ فرماتے ہیں مانگو گے تو میں عطا فرماؤں گا۔ مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، پھر ہم شکوے کرتے ہیں ہمیں ملتا نہیں ہے۔ بھائی اس نے سچ فرمایا کہ نہیں، مانگو گے تو عطا فرماؤں گا؟ بولیے، سچ فرمایا نا، تو پھر ہم مانگتے کیوں نہیں اس کے دربار سے؟ اس کے دربار سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھ۔ داتا صاحب فرماتے ہیں رو کے مانگو، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا کے مانگو، مانگو تو صحیح اس کے دربار سے، پھر دیکھو ملتا کیا ہے۔ میں آخر پہ ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر سلطان بادشاہ گزرا، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ خالی سلطنت کا حاکم نہیں تھا، اللہ کا ولی تھا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کی دھرتی پہ اجمیر شریف حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے دربار اقدس پہ حاضر ہوا۔ توجہ سے سننا بھائی، جس وقت سلطان اورنگزیب عالمگیر داخل ہونے لگا دربار شریف کے ایریے میں، تو دیکھا کہ بازار میں لوگ کھڑے ہیں، کوئی نابینا ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، اور سارے بھیک مانگے جا رہے ہیں، بھائی اللہ کے نام کا دے جاؤ، اللہ کے نام کا دے جاؤ، اللہ کے نام کا دے جاؤ۔
اب حل کرنے کا ہر کسی کا انداز مختلف ہوتا ہے، مسئلے کے حل کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ مسجد میں سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کئی دفعہ احباب نے مجھے کہا، مجھ سے سستی ہو گئی لکھنے میں کہ میں وہ ریٹن دے نہیں سکا۔ مسئلہ یہی ہے کہ اب ہمارے پاس حل یہ ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ مسجد میں کھڑے ہو کر سوال کرنا جائز نہیں ہے، اتنا بتا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ تو اتھارٹی نہیں نا کہ بولنے والے کو گلے سے پکڑ کے باہر نکال دیں۔ لیکن ہر کسی کا انداز اور ہوتا ہے۔ میں اس حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے مانگنے والوں کو بازار میں دیکھا نا خواجہ غریب نواز کے آستانے پر، تو آپ نے کسی کو خیرات نہ دی، بلکہ کیا ہے کہ جس وقت دربار میں اندر گیا نا تو اپنے ساتھی جو ان کے ساتھ چوکیدار وغیرہ تھے ان سے کہا کہ یہ جتنے مانگت کھڑے ہیں نا ان کو آواز دے کے کہہ دو کہ سلطان کا حکم ہے کہ میں اندر حاضری دینے جا رہا ہوں، اگر واپس پلٹا تو جو نبینا ہے میرے واپس پلٹنے کے بعد بھی نبینا ہوا میں گردن اڑا دوں گا اسے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کہا جو اندھا ہے اب اور بھیک مانگ رہا ہے میں حاضری دے کے پلٹوں گا، اندھا ہوا تو سر قلم، جو لولا ہے حاضری دے کے نکل رہا لولا ہوا تو اس کا سر قلم کر دوں گا، اپاج ہے ایسا ہوا تو اس کا سر قلم کر دوں گا۔ لوگ حیران ہوئے، بھئی عادل بادشاہ ہے، کوئی ظالم تھوڑی ہے، عجیب آرڈر دے دیا کہ ابھی وہ آنکھیں کس بازار سے خرید کے لے آئیں۔ پر بادشاہ جانتا تھا، اسے پتا تھا رب کے ساتھ ایک تعلق تھا، اس بیس پہ اس نے یہ آرڈر سنا دیا۔ اورنگزیب عالمگیر جس وقت خواجہ سلطان الہند غریب نواز کے آستانے سے حاضری دے کے باہر نکلا تو جو نابینا تھے وہ بینا ہو چکے تھے، جو نابینا تھے وہ بینا ہو چکے تھے، جو لولے لنگڑے تھے وہ ٹھیک ہو چکے تھے، جو کسی بھی بیماری میں مبتلا تھے وہ صحت مند ہو چکے تھے۔ لوگوں نے پوچھا سلطان صاحب راز کیا ہے؟ تو میں یہ اتنا عرصہ یہاں پہ رہے، ان کو بلا کے پوچھا تم نے اللہ سے صحت کی دعا نہیں کی؟ وہ کہتے تھے دعا تو کی ہے، دعا تو کی ہے پر پوری نہیں ہوئی۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، رب فرماتے جو مانگو گے عطا فرماؤں گا۔ اس نے کہا دعا کی ہے پر قبول نہیں ہوئی۔ سلطان نے کہا ہو کیسے سکتا ہے دعا کرے اور قبول نہ ہو؟ تو میں نے کہا اگر قبول نہیں ہوتی تو میں سر اڑاتا ہوں۔ جب بنی نا اپنی جان پر، جب بنی نا اپنی جان پر کہ اب سر اتر جائے گا تو اب دعا خالی ادھر سے نہیں یہاں سے نکلی، اب دعا یہاں سے نکلی، اب یہاں سے نکلی تو وہ کریم ہے، اس کا وعدہ ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، مانگے گا تمہیں عطا فرماؤں گا۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ضرور، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ضرور۔ اب دل سے آواز نکلی کہ مولا ہمیں آنکھیں دے دے تو مولا نے قبول فرما لی۔ کیوں؟ کیونکہ جان پہ بنی ہوئی تھی، پتہ تھا کہ سر قلم ہو جائے گا۔ جب جان پہ بنی تو اس وقت جو دل سے عرضی نکلی مالک نے اس عرضی کو قبول کر لیا۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر میری گزارش یہی ہے کہ اپنے سارے دکھڑے اپنی آسائشوں سے ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے کہ میں اتنا مالدار ہوں، میں اتنا دولت مند ہوں، میں اس مشکل کا بھی مقابلہ کر سکتا ہوں، اس مشکل کا بھی مقابلہ کر سکتا ہوں، نہ ساری چیزوں سے آنکھیں بند کر کے یہی سمجھو کہ میں بالکل بے بس ہوں، میرا سہارا مولا تیری ذات ہے، اور اس سہارے کو ہی سہارا سمجھ کر اس کی بارگاہ میں عرضی کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا مالک عطا کتنا فرماتا ہے، مالک کتنا عطا فرماتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ اپنی ذاتی اتھارٹی پہ رہتی ہے، اپنے ذاتی جو طاقتیں ہیں ان پہ رہتی ہے۔ سب سے بے نیاز ہو کر مالک کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤ، اور یہ گناہوں کی معافی کے لیے تو اللہ کی بارگاہ میں یہی الفاظ ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مولا تو ہی تو ہے، میں تو ظالم ہوں، میرا تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس وقت بندہ ان لفظوں سے التجا کرتا ہے نا کہ میرا مولا میرا اور کوئی نہیں تو ہی ہے، تو پھر رب بڑی کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ اللہ پھر بندے کو خالی نہیں موڑتا، رب کو فرماتا ہے کہ میرے بندے کا اور ہے ہی کوئی نہیں، پھر کہاں جائے، میرے دربار میں آیا ہے یہاں سے بھی خالی چلا جائے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، پھر اللہ بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی بخشش کے لیے رمضان المبارک کے اختتامی لمحات میں یہ 4 دنوں کو بھی 5 دنوں کو بھی تھوڑا نہ سمجھنا، اس کے دربار میں 1 گھنٹہ بھی بڑا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر آنکھ کھل جائے تو پھر 1 گھنٹہ ہی کافی ہے، بند رہے تو پھر صدیاں ہی تھوڑی۔
کھل جائے آنکھ تو پھر 1 گھنٹہ ہی بڑا ہے۔ یہ 4-5 دن کوئی کام نہیں ہے، اور ان دنوں میں تو الٹا بخشش اور زیادہ اپنے بندوں پہ فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا، جب چاند رات ہوتی ہے، عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی ہوتی ہے اتنے لوگوں کی اللہ چاند رات میں بخشش فرما دیتا ہے۔ چاند طلوع ہوا تو اتنی بخشش مزید بڑھ رہی ہے۔ مانگنا چاہیے، اس کے دربار سے مانگنا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں جس وقت لوگ صبح کے وقت اپنے گھر سے عید والے دن نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گلیوں میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اب آپ نے دیکھے فرشتے نہیں، میں نے دیکھے نہیں، لیکن فرمایا کہ ہستی نے تو یقین ہے نا ہمارا کہ کھڑے ہیں فرشتے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جو بندے گزر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے عید کے دن جا رہے ہوتے ہیں نا، تو فرشتے ان کے نام لکھ لیتے ہیں، ان کو پہچان لیتے ہیں، اور جب وہ عیدگاہ میں عید ادا کر لیتے ہیں نا، وہ اپنے ہاتھ مالک کے دربار میں بلند کرتے ہیں، تو ادھر سے فرشتے بھی عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندوں نے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے ہیں، اب ان کی عرضی کو قبول فرما لے۔ اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں اگر تم بھی سفارشی بنے ہو نا تو پھر گواہ تم بن جاؤ کہ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ عید کے دن تک دروازے کھلے، اور پھر عید کے دن سے دروازے توبہ کے یہ نہ سمجھنا بند ہو جائیں گے، یہ تو قیامت کی صبح تک دروازہ رحمت کھلا ہے۔ پلٹنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رحمت تو بڑی وسیع ہے، جتنا ہو سکتا ہے مانگیے، جتنا ہو سکتا ہے مانگیے، جتنا ہو سکتا ہے مانگیے۔ اس دربار میں زیادہ مانگنے والے کو دھتکارا نہیں جاتا، الٹا پیار کیا جاتا ہے کہ اس نے مجھ سے بہت زیادہ مانگا۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات جل جلالہ اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس مقدس مہینے کی برکتیں ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔